کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف 17 سال کا ایک نوجوان کیسے پوری برصغیر کی تقدیر بدل گیا؟ ایک ایسا فاتح جس نے جنگ کے ساتھ عدل انصاف کی بنیاد رکھی، جس کی حکمت آج بھی تاریخ میں روشن ہے۔ یہ ہے محمد بن قاسم کی کہانی۔ نوجوان سپہ سالار، منصف حکمران اور برصغیر کے پہلے مسلم فاتح کی داستان۔ محمد بن قاسم کی کہانی صرف ایک فوجی مہم نہیں بلکہ پوری تہذیب کی حرکت ہے۔ 693 میں طائف میں ایک بچے نے جنم لیا جس کے بارے میں شاید کسی نے تصور بھی نہ کیا تھا کہ وہ برصغیر کی تقدیر بدل دے گا۔ بنو ثقیف کا خاندان اپنی بہادری اور نظم و ضبط کے لیے مشہور تھا۔ وہ محمد بن قاسم نے بچپن ہی سے گھڑ سواری، تیر اندازی اور فوجی تربیت میں مہارت حاصل کی۔ اس وقت عمومی خلافت عرب دنیا میں استحکام کے بعد بیرونی سرحدوں پر توجہ دے رہی تھی۔ ایک طرف چھوٹے چھوٹے ہندوستانی راجوں کے درمیان لڑائیاں تھیں، دوسری طرف سینکڑوں تجارتی جہاز عرب اور ہند کی بندرگاہوں کے درمیان سفر کرتے تھے۔ یہ رابطہ کئی صدیوں سے قائم تھا، مگر 708 سے 710 کے دوران سمندری راستے مسلسل غیر محفوظ ہو گئے۔ دیبل کٹی بندر اور اس کے آس پاس کے ساحلوں پر بحری ڈاکو عرب تاجروں کی کشتیوں پر حملے کرتے رہے۔ ایک دن عرب تاجروں کا بڑا جہاز جس میں عورتیں اور بچے شامل تھے، بحیرہ عرب میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ قیدیوں نے چیخ کر کہا، ہمیں بچاؤ، ہم مسلمان ہیں۔ یہ آواز مدینہ اور دمشق تک پہنچی۔ حجاج بن یوسف نے جب یہ سنا تو فوراً سندھ کے حکمران راجہ داہر کو پیغام بھیجا، مگر داہر نے جواب دینے کی بجائے اسے جھٹلایا اور کہا کہ وہ ان ڈاکوؤں کا ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ انکار اصل جنگ کا آغاز تھا۔ خلیفہ ولید نے فیصلہ کیا کہ سندھ میں مہم بھیجنا ضروری ہے تاکہ عرب تاجروں کی جان و مال محفوظ رہے۔ حجاج نے سوچا کہ اس مہم کے لیے وہ کسی بہادر، نیڈر، منظم اور وفادار جرنیل کو بھیجے گا۔ ان کی نظر ایک ایسے نوجوان پر پڑی جو تیزی سے ابھر رہا تھا۔ جی ہاں، محمد بن قاسم۔ 711 میں اس 6000 لشکر، غلام، محاربوں، عرب تیر اندازوں، گھڑ سواروں اور ایک دیو ہیکل کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ قافلے نے مکران سے گزرتے ہوئے سندھ کے حدود میں داخل جب ہوئے تو مختلف قبائل سے امن معاہدے کیے گئے۔ محمد بن قاسم نے حکم جاری کیا کہ کسی غیر ضروری خون ریزی کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ ایک نئے رخ موڑنے والی تھی۔ 711 کے وسط میں محمد بن قاسم سندھ میں داخل ہوئے۔ ان کا پہلا بڑا ہدف دیبل تھا۔ یہ شہر بحری تجارت کا مرکز اور ڈاکوؤں کی پناہ گاہ بن چکا تھا۔ دیبل کے قلعے کی دیواریں بلند تھیں، مگر محمد بن قاسم نے شہر کے باہر الروس نصب کیے، کئی دنوں تک بڑے پتھر فائر کیے اور آخرکار ایک زوردار ضرب نے قلعے کی مرکز کو برج گرا دیے۔ شہری گھبرا گئے اور 712 میں دیبل فتح ہوا اور محمد بن قاسم نے فوراً اعلان کیا، لوگ اپنی عبادت گاہوں میں آزاد ہیں، مندروں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اور جنگ نہ لڑنے والوں کے ساتھ نرمی برتی جائے گی۔ یہ فیصلہ مقامی لوگوں کے دل میں اتر گیا۔ دیبل کی فتح کے بعد لشکر نرون کوٹ کی طرف بڑھے۔ شہریوں نے کچھ مزاحمت کی مگر جلد امن کے ساتھ فتح ہو گیا۔ 712 میں سب سے اہم ٹکر راجہ داہر کے ساتھ ہوئی۔ 20 جون 712 کی صبح دریائے سندھ کے کنارے راور کے میدان میں دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ داہر ایک اونچے ہاتھی پر سوار تھا اور اس کے پیچھے راجپوت سپاہیوں کی بڑی فوج تھی۔ محمد بن قاسم نے اپنی صفیں مضبوط کی، گھڑ سواروں کو پہلو میں رکھا اور تیر اندازوں کو ہدایت دی کہ وہ ہاتھی پر نشانہ لگائیں۔ جنگ کا آغاز ہوا تو آسمان تیروں سے بھر گیا۔ نیزوں کی ٹھن، گھوڑوں کی دھاڑ اور فوجیوں کی للکار پورے میدان میں گونج رہی تھی۔ محمد بن قاسم نے آخری حملے کا حکم دیا۔ عرب نیز بازوں نے آگ کے گولے ہاتھی کی طرف پھینکے جس سے وہ بدک گیا اور داہر کا توازن بگڑا اور وہ گر پڑا۔ اسی لمحے ایک تیر اس کے سینے پر لگا اور وہ مارا گیا۔ راجہ داہر کا خاتمہ سندھ کی تقدیر کا فیصلہ ثابت ہوا۔ اس کے بعد سندھ کے دروازے کھل گئے۔ محمد بن قاسم نے راور اور آرما بل اور
سیستان کو منظم کیا۔ اس کے دوران کئی مقامی سردار ان کے پاس امن معاہدے کے ساتھ آئے۔ محمد بن قاسم نے کسی کو مذہب بدلنے پر مجبور نہ کیا، بلکہ ہر شہری اپنی مذہبی آزادی ہر شہری کو دی۔ 712 کے آخر میں وہ ملتان پہنچے۔ ملتان اپنے سونے کے خزانے کے لیے سورج کا گھر کہلاتا تھا۔ طویل محاصرے کے بعد شہریوں نے امن کی شرط پر دروازے کھول دیے۔ محمد بن قاسم نے یہاں بھی وہی پالیسی اختیار کی، عدل، ایمان اور مذہبی آزادی۔ ملتان کی فتح سے سندھ اور پنجاب کا بڑا حصہ ان کی زیر نگین آ گیا۔ 712 سے 715 تک محمد بن قاسم نے سندھ میں جو نظام قائم کیا، اسے آج مورخین کہتے ہیں کہ انہوں نے پورے خطے میں 3 بنیادی اصول نافذ کیے: عدل، امن اور مذہبی آزادی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ مندروں کو محفوظ رکھا جائے گا، بدھ، راہب اور جین پیروکار اپنے مذہبی کام پورے آزادی سے کریں۔ انہوں نے مقامی انتظامیہ کو برقرار رکھا اور صرف ٹیکس کا نظام منظم کیا۔ زمینوں کی پیمائش ہوئی، زراعت کی بحالی کے لیے نہریں صاف کی گئی، تجارت کے راستوں کی مرمت کی گئی۔ تجارت کے لیے ملتان میں انہوں نے مشترکہ عدالت قائم کی، جہاں مقامی پنڈت اور عرب قاضی ایک ساتھ بیٹھتے تھے۔ ان کی عدل پسندی کی وجہ سے سندھ کے بہت سے سردار ان کے وفادار بن گئے۔ بدھ راہبوں نے ان کی تعریف کی۔ ہندوؤں نے اعتراف کیا کہ وہ سابقہ راجوں کے مقابلے میں ٹیکس کم ہو گئے تھے۔ محمد بن قاسم نے کاروبار کو فروغ دیا اور سندھ چند سالوں میں ترقی کی راہ پر چل پڑا۔ مگر 715 نے سب بدل دیا۔ دمشق میں خلیفہ ولید بن عبد المالک کا انتقال ہوا۔ نئے خلیفہ سلمان کو حجاج بن یوسف سے شدید نفرت تھی۔ وہ چونکہ محمد بن قاسم حجاج کے خاندان سے تھے، اس لیے ان کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں۔ درباریوں نے الزام لگایا کہ محمد بن قاسم سندھ میں اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جھوٹ سلمان کے لیے کافی تھا۔ اس نے حکم دیا، محمد بن قاسم کو زنجیروں میں لے کے آؤ۔ حکم سندھ پہنچا تو فوج حیران رہ گئی۔ محمد بن قاسم نے مزاحمت نہ کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے، انہیں گرفتار کر کے عراق بھیجا جائے گا۔ سفر سخت تھا، قید میں تشدد کیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ وہ شام پہنچنے سے پہلے ہی 20-21 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ ایک نوجوان فاتح جس نے سندھ کو عدل دیا، مذہبی آزادی دی، لوگوں کو ان کے حقوق واپس کیے، اسے سیاسی سازش نے ختم کر دیا۔ اس کی موت کے بعد بھی سندھ کے لوگ صدیوں تک کہتے رہے، محمد بن قاسم نے انصاف لے کر آیا تھا، ظلم نہیں۔ وہ نہ صرف برصغیر کا پہلا مسلم فاتح تھا، بلکہ ایک ایسا منصف حکمران اور اصلاحات کرنے والا رہنما اور تحریک کا روشن باب تھا۔ ناظرین کرام، ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔